ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھیے جب مدینہ منورہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کی۔ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کی عمر تھی اس وقت 15 سال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد میں، حضرت ابو بکر تشریف لائے، کہا حضرت فاطمہ سے نکاح کی میری خواہش ہے، اگر آپ چاہیں۔ حضور خاموش رہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، فرمایا حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ہے، آپ خاموش رہے۔ جب آپ دونوں کی یہ بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سن رہے تھے تو وہ چلے گئے سید علی کے پاس۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہا کہ حضرت فاطمہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ جا کے بات کریں، اور رشتہ آپ کو ملنے کے چانس مجھے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اس رشتے کی جو مشورے دینے کی سعادت ہے وہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس سواری نہیں، میرے پاس کھلانے کے پیسے نہیں، میرے پاس نوکری نہیں، اب کون رشتہ دیتا ہے ایسے؟ آج آپ دیکھیے کوئی دے گا رشتہ؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رشتہ کرنے کے لیے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ کل اللہ دے دیتا ہے سب کچھ، آپ پہلے وہ چیز دیکھیں، وہ دینداری ہے۔ انہوں نے کہا آپ جا کے بات تو کریں۔ حضرت علی آئے مسجد میں، حضور سے ملے، اور اب گھبرا رہے بات کیسے کروں۔ حضور علیہ السلام نے چہرے سے اندازہ لگایا، فرمایا علی رشتے کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی جی جی۔ کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ سوچتے ہیں۔ جا کے کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو، دیکھا مجھے پتا تھا مجھ غریب کو کون رشتہ دے گا، نہ میرا گھر ہے، نہ نوکری ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ سواری ہے۔ کہا نہ کی ہے؟ کہا نہ نہیں انشاءاللہ کی ہے۔ اب آپ جو کام کاج ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی نہیں کرنا۔ آج کے لوگ یہ کرتے ہیں نا، آج کا جو بندہ جتنا دبا کے کہنا انشاءاللہ، یعنی کیا مطلب ہے کام اب یہ کرے گا ہی نہیں، بلکہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ اسلام میں ہے، جب بندہ انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ یس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو۔ حضور علیہ السلام نے مسجد میں سب صحابہ کو جمع کیا، حضرت علی کو یہاں بٹھایا، فرمایا لوگوں یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی، اور جو مجھے تکلیف دے گا اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ دوزخ میں ہی جائے گا نا۔ پھر فرمایا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کی منشا پہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا خامد علی بنے۔ یہ اللہ کی منشا پہ، حضور کی بیٹیوں کی شادی اللہ کی چاہت پہ ہوئی ہے، وحی کے ذریعے ہوئی ہے۔ حضور کی ازواج اللہ کی منشا سے بنی ہیں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنی۔ تو یہ بیٹی فاطمہ علی المرتضیٰ کے نکاح میں گئی تو آپ نے کہا کہ میں پہلے بھی، اب آپ دیکھیے جب علی رشتہ لینے گئے تو حضور کہتے ٹھیک ہے جی قبول ہے۔ آج باپ اس طرح ہی کرتا ہے نا، ماں اس طرح کرتی ہے، بیٹی سے پوچھا ہی کسی نے نہیں آج تک، بہت کم پوچھتے ہیں۔ ہاں جی ہم نے طے کر دیا ہوگی، یہ بس بات پکی کر دی ہے۔ بیٹی چپ، بیٹی کا مرضی ہے یا نہیں، بیٹے کی مرضی ہے یا نہیں، یہ کون پوچھے گا؟ نہیں جی ہمارا خاندان میں یہ رواج نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارا کون سا خاندان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں لڑکی سے، بھائی ہم باپ ہیں ماں ہیں، آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم ہستی؟ فرمایا میں نے اس لیے ہاں نہیں کی کہ میں پہلے فاطمہ سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ حضور کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا، جا کے پوچھا بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حامی بری آ کر کہا مجھے قبول ہے رشتہ۔
تو کبھی بھی رشتہ بیٹا یا بیٹی کے پوچھے بغیر نہ کرے اور حکم چلا کے نہ کرے، مشورہ لیں۔ زندگی کس نے گزارنی ہے؟ ان دونوں نے۔ اب حضور علیہ السلام جیسی ہستی مشورہ کر رہی ہے، بیٹی سے پوچھ رہی ہے، تو آج جج صاحب، وکیل صاحب، کاروباری صاحب، وزیر صاحب، ڈی سی صاحب یا کوئی بھی عام بندہ، وہ زیادہ بڑا ہے، کوئی خاندان ہے وہ بہت بڑا ہے، سنت رسول ہے پوچھنا لازمی ہے، اور مرضی منوانی نہیں ہے، مشورہ کر کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ پھر علی جیسا رشتہ ہو، علی پاک جیسا رشتہ، حضور پھر بھی کہہ رہے پوچھوں گا، یہ سنت بتا رہے ہیں، یہ ادا ہے نبی کی، اہل بیت کی، یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وہاں پر آپ نے باقاعدہ طور پہ حق مہر 400 درہم، گواہ کون بنے؟ حضرت فاطمہ کے گواہ کون تھے رشتے کے؟ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں گواہ بنتے ہیں۔ خطبہ کون دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایجاب قبول کون کراتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق مہر کے پیسے کون دیتا ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے محبت تھی اس گھرانے میں کہ حق مہر کی رقم عثمان دے رہے ہیں اور گواہ ابو بکر و عمر بن رہے ہیں اور خطبہ محمد عربی ادا فرما رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اسماء بنت امیس کون ہے؟ اسماء بنت امیس جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بیوی تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی۔ وہ اسماء بنت امیس کو اور ام ایمن رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے کہا کہ حضرت فاطمہ کو لے کے جاؤ، دلہن بناؤ۔ پہلے کہا دلہن بنانا بھی سنت ہے، بہت زیادہ لو لعب نہ کریں۔ پھر ان کے ساتھ، دلہن کے ساتھ 2 عورتوں کا جانا بھی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ 2 گئی، حضور نے کہا دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں، حضرت علی حضرت فاطمہ کا ہاتھ، دونوں کا ہاتھ تھمایا کس نے؟ رسول اللہ نے۔ دونوں کا ہاتھ تھما کر حضور نے کہا رک جاؤ، پانی لاؤ۔ پانی میں آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اور آپ نے پانی کے چھینٹے دیے حضرت علی حضرت فاطمہ کو، نظر نہ لگ جائے۔ نظر، دلہا دلہن کو یہ کام کیا کریں۔ آپ قرآن اوپر سے پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ یہ تو توہین کر رہے ہیں قرآن کی۔ حضور نے کیا کیا؟ سورہ معوذتین پڑھی۔ میں حضرت فاطمہ کی شادی بتا رہا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی قرآن، لڑکی نیچے چہرہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دلہن بن کے گانا چل رہا ہے اور قرآن اوپر سے گزار رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں؟ یہ مذاق نہ کیا کریں، بلکہ کیا کریں کہ کوئی گھر کا بندہ فلق اور ناس یہ ایک بار پڑھے، پانی پہ شف کرے۔ یہ شف کرنا، دم کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے دلہا دلہن کو چھنٹے دیے، کہا گھر جاؤ میں آتا ہوں۔ گھر آپ گئے، پھر کہا اٹھو، پانی پہ دم کی، فلق اور ناس۔ یہ دوسرا عمل، اس گھر سے بیچتے ہوئے بھی فلق اور ناس، گھر میں ریسیو کر کے بھی فلق اور ناس، دم کیا اور پورے باڈی پہ یوں چھنٹے دیے، حدیث میں ہے۔ اور فرمایا علی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا، اب ان کا خیال رکھنا، میری بیٹی کبھی روئے نہ۔